آج جتنے سخت دل ہیں، آج جتنے غم سے، مایوسی سے، پریشانی سے، بیماری سے بھرے ہوئے ہیں، آج میرے عزیزو خدا کا کلام جو ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کر ہمیں شفا دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب خدا کا کلام جو ہے وہ خدا کا خادم سنائے گا تو جہاں جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہیں، جس جس جگہ پر بھی اپنے آپ کو دعائیا ماحول میں، دعائیا پوزیشن میں تیار کر لیجئے اور کلام کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں، تاکہ آج کا کلام جو ہے وہ آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ کے خاندانوں کو، آپ کے بچوں کو جو ہے وہ چھوئے، کیونکہ کلام جو ہے وہ بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا۔ ہیلیلویا۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ خدا کے پاک روح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے، زوردار تالیاں، اور اس کے بعد ہم دعوت دیتے ہیں خدا کے خادم پاسٹر خالد صاحب کو کہ وہ آئیں اور جو کلام خدا نے ان کے منہ میں رکھا ہوا ہے، دل میں رکھا ہے، وہ ہم سب کے ساتھ شیئر کریں۔ جی پاسٹر جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ مسیح یسوع میں تمام بہنوں بھائیوں کو اور بزرگوں کو، پاسٹر حضرات کو میری طرف سے سلام، اور آپ سب کی سلامتی ہو۔ جو اسی طرح ہمارا اکٹھا ہونا باعث سے برکت ہو، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے پھر اکٹھا کیا، اور اس نے جو بھی حاجتیں تھی وہ پوری کی میری، اور پھر ہم دوبارہ اکٹھے ہوئے۔ خدا کا شکر ہو، اور اس کی اس ساری برکات کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ اور میں جتنے بھی لوگ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اور جس بھی نیٹ ورک پہ جہاں جہاں سنتے ہیں، ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں کہ خدا انہیں برکت دے، اور ہمارے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے خدا ان کو اور برکت دے اور سلامتی بخشے۔ اور اسی طرح جب وہ یہ سنتے ہیں تو اپنے کمنٹس دیتے ہیں، اپنے خیالات پیش کرتے ہیں، اور اپنی تمام تر جتنی بھی ان کی جتنی بھی وہ اپنی ان کی دل کی بات ہے وہ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے کہ جو ہماری بہتری کے لیے خدا کا کلام ہے، ہماری نجات کے لیے خدا کا کلام ہے، اور اسی طرح ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری راہ میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اسے دور کرنے کے لیے خدا کا کلام ہے۔ جیسے ابھی پاسٹر سہیل صاحب نے کہا کہ جو پریشان ہے، غم میں ہے، اور جن کی پریشانیاں ہیں اسے دور کرنے کے لیے خدا کا کلام ہے۔ آج ہمارا جو مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں، آپس کی رفاقت۔ ہمارا جو مضمون ہے وہ یہ ہے، آپس کی رفاقت۔ اس کے بیچ میں آج ہم دیکھیں گے کہ آپس کی رفاقت جو ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے اور کس طرح کی ہے ہماری۔ اسی طرح میرے عزیزو، خداوند ہمیں سلامتی بخشے۔ ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھیں گے، زبور کی کتاب 34 زبور اس کی 3 آیت کو پر غور کریں گے، دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں اس طرح لکھا ہے۔ اگر کوئی نکلا ہے کسی بھائی بہن کے پڑھنا چاہتا ہے تو آزادی ہے، پہلا والا آپ پڑھے، پھر آ کے میں پڑھتا جاؤں گا اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، نہیں تو میں نے تو نکالا، میں پڑھنے لگا ہوں۔ جی بس جی 34 زبور، ہاں جی، اس کی 3 آیت۔ جی خداوند کے پاک کلام میں اس طرح سے مرقوم ہے، زبور 34 اس کی 3 آیت، میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ آمین۔ ہاللویا، آمین۔ کتنی اچھی یہاں پہ خدا ہمیں خدا کے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں۔ داؤد ہمیں جو ہے وہ ایڈوائز دیتا ہے، بتاتا ہے، یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ کیا کرو، میرے ساتھ خداوند کی کیا کرو، بڑائی کرو۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ مل کے، یعنی میرے ساتھ تم بڑائی کرو، اور آپس
کہتا ہے کہ ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کی نام کی کیا کرے؟ تمجید کرے. یعنی رفاقت، جب ہم میں رفاقت ہوگی، جب ہم آپس میں ایک ہو جائیں گے تو پھر ہی ہم مل سکتے ہیں میرے عزیزو. آج ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے، آج آپس میں اکٹھا ہونا بہت مشکل ہو چکا ہے. آج اتنا وقت نہیں کسی کے پاس کہ وہ آپس میں اکٹھا ہو سکے، آپس میں اکٹھے بیٹھ کے کھا سکے، آپس میں اکٹھے بیٹھ کے رہ سکے. کیونکہ میرے عزیزو، عداوتیں، جھگڑے، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ لوگ اس کی جو محبت ہے خدا کی، وہ ان لوگوں کے دلوں میں بیٹھتی تک نہیں ہے. لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہے. اور یہاں پہ داؤد کتنی خوبصورت بات ہمیں کرتا ہے. داؤد خوبصورت بات ہمیں کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو. یعنی وہ کہتا ہے میرے ساتھ. اسی طرح میرے عزیزو، جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ ابلیس کے منہ پر ایک تماچا مارا جاتا ہے، کیونکہ وہ جو رفاقت ہے اسے پسند نہیں کرتا، مقدسوں کی رفاقت کو پسند نہیں کرتا. مقدسوں کی جو بات ہے، آپس میں جو ہم بات کرتے ہیں، اسے پسند نہیں کرتا. وہ عداوتیں، جھگڑے، غصہ، یہ ساری باتیں ڈالتا ہے تاکہ ہماری آپس کی محبت کیا ہو جائے جی؟ ختم ہو جائے. اور جیسے داؤد یہاں پہ کہتا ہے کہ آپس میں کہتا ہے کہ میرے ساتھ مل کے خدا کی کیا کرے؟ بڑائی کرے. اسی طرح ہم اس نیٹ ورک کے ذریعے سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے آپ کیا کریں؟ خدا کی بڑائی کریں میرے عزیزو. اور جس نیٹ ورک پہ لوگ ہیں جو بعد میں بھی سنتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کے خدا کی بڑائی کریں، اس رفاقت میں شامل ہو جائے تاکہ خدا کے نام کو جلال دے سکے، تاکہ اس کے نام کو اونچا کر سکے، تاکہ اس کے نام کو بلند بلند بالا کر سکے. آج موقع ہے میرے عزیزو، آپ کو ہمارے ساتھ مل کے، کہتا ہے نیچے، کہتا ہے ہم مل کر اس کے نام کی کیا کریں؟ تمجید کریں میرے عزیزو. آج مل کے اس کے نام کی تمجید کرنی ہے. آج ہم نے عداوتیں، جھگڑے ختم کرنے ہیں. آج ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے. کیونکہ میرے عزیزو، ہم جس زندگی پہ چل رہے ہوتے ہیں، ہماری جو سوچ جہاں پہ فکس ہو چکی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں میں بہت ٹھیک جا رہا ہوں، میں بہت ٹھیک چل رہا ہوں. لیکن میرے عزیزو، اس میں آپ کو ضروری ہے کہ بیچ میں تھوڑا سا حوصلہ رکھے، تھوڑی سی بریک مارے، بریک مار کے خدا سے وہاں پہ پوچھے، خدا سے وہاں سے خدا کے ساتھ ہم کلام ہو، خدا سے کلام کریں، پوچھیں آئے خدا تو میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے. کئی بار ہم اکیلے ہی چل رہے. آج ضروری ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہو. آپس کی رفاقت پہلے ہم میں قائم ہو، آپس کی محبت ہمارے ساتھ قائم ہو، پیار محبت قائم ہو. اور اس کے بعد پھر اس کا جو اگلا سٹیپ ہے اس پر ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں اگلا سٹیپ کیا ہے. اس میں متی کی انجیل اور اس کا ہم دیکھتے ہیں 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت ہم دیکھیں گے. خدا کے کلام میں اس کا اگلا سٹیپ ہے، کیونکہ داؤد کہتا ہے کہ تم خداوند کی کیا کرو؟ بڑائی کرو، مل کے کرو، سب مل کے کریں. لیکن اگلا سٹیپ جو ہے، بڑائی کے بعد جو ہوگا، وہ ہمیں دیکھنا. یہاں پہ کہتا ہے کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں، اکٹھے ہیں، وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں.
वाह, खुदावंद यीशु मसीह का कितना अच्छा, मुबारक, उसके मुबारक मुंह से ये बात कितनी अच्छी लगती है हमें, कितना अच्छा हमें फीलिंग करनी चाहिए, फीलिंग महसूस करनी चाहिए, अपने अंदर महसूस करें। रफाकत जब हम रखें तो हमारी रफाकत के बीच में यीशु मसीह होना चाहिए। अगर यीशु मसीह बीच में नहीं है, पाक रूह बीच में नहीं है, रूह कुदस बीच में नहीं है, तो मेरे अजीजों हमारे जितना भी कुछ हम करेंगे, वो लिखा है बाइबल में, ठनठनाता पीतल और जनजनाती झांझ के बराबर होगा अगर मसीह हमारे साथ नहीं है। पहले आपस की रफाकत हो, फिर मसीह यीशु की रफाकत हमारे साथ हो, क्योंकि वो कहता है कि मेरे नाम से इकट्ठे हों। हम रफाकत रखें मगर यीशु का नाम को कभी भी ना भूले मेरे अजीजों, यशवा मशायाह के नाम को कभी ना भूले, खुदावंद यीशु के नाम को ना भूलें, उसमें इकट्ठे हो मेरे अजीजों। कहता है यहाँ पे, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वहां मौजूद हूं। चाहे वो पाकिस्तान में इकट्ठे हो, चाहे वो अमेरिका में इकट्ठे हो, चाहे वो किसी बड़े सगीर में, जहां भी दुनिया के किसी कोने में इकट्ठे होंगे, तो यीशु मसीह वहीं पर मौजूद होगा, क्योंकि मेरे अजीजों यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह की कब्र खाली है। यीशु मसीह हम में जिंदा रहना चाहता है और वो चाहता है कि हम में नजर आए वो। इसी तरह आज जरूरी है मेरे अजीजों, हमें इस बात को समझना जरूरी है, ताकि हमारी जिंदगियों में खुदा का जलाल जाहिर हो। और मेरे अजीजों वो कहता है इकट्ठा होना, इकट्ठा होना। और हम दुनिया के किसी भी कोने पे होंगे तो मेरे अजीजों यीशु मसीह मौजूद है। कोई दुनिया का ऐसा नबी, कोई दुनिया का ऐसा पैगंबर, कोई दुनिया का ऐसा कोई रसूल आज दावा ये कर सकता है कि मैं जहां भी तुम मेरा नाम लोगे मैं बीच में आ जाऊंगा? ये खुदावंद यीशु मसीह है। ये वो हस्ती है जो आसमान से उतरी थी। ये वो हस्ती है जो हम में मौजूद होती है। तो इसी तरह मेरे अजीजों वो कहता है कि मेरे नाम से, इसी तरह मेरे अजीजों उसके अख्तियार में इकट्ठे हो जाए। जो उसने अख्तियार बख्शा है, वो अख्तियार बख्शा है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी ताकत पर गालिब आओ। हमें गलबा बख्शा गया है क्योंकि सलीब पर उसने अबलीस को शिकस्त दी है, अपने पांव के नीचे किया है। तो जब उसने पांव के नीचे किया है तो हमें भी वो इख्तियार उसने दिया है कि तुम भी अबलीस को अपने पांव के नीचे रखो। उस अख्तियार में इकट्ठा होना है। यीशु का जो अख्तियार उसने रसूलों को दिया, उस रसूलों के उसमें हमने इकट्ठा होना है और कलाम की फर्मा बरदारी में इकट्ठा होना है। मेरे अजीजों कहता है कि जहां मेरे नाम से क्या होंगे, इकट्ठे होंगे, इकट्ठ कर लेंगे, एका कर लेंगे। और मेरे अजीजों जब तक हम एका नहीं करते, जब तक हमारी एक जबान नहीं होती, जब तक हम एक नहीं होंगे, तो तब तक मेरे अजीजों मौजज़ा रूनुमा नहीं हो सकता। आज जरूरी है कि उसकी जात और उसकी जात को अख्तियार, जो अख्तियार है उसको तस्लीम करें, उसकी जात को तस्लीम करें कि वो इलाही जात है, यीशु मसीह इलाही जात है। इस बात को माने। जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक खुदा का जलाल आपकी जिंदगी में कट नहीं हो सकता। इसी तरह इकट्ठा होना। अगर कोई बंदा, एक बंदा अगर दावा करता है कि जी मैं इकट्ठा हूं, यानी दावा करे कि सिर्फ मुझ में ही मैं इकट्ठा हूं, या मैं उसके नाम से इकट्ठा हूं, या मैं अकेला सब कुछ हूं, तो मेरे अजीजों हम अकेले कुछ भी नहीं है।
पास्टर खालिद की कोई जात नहीं है, पास्टर खालिद अकेला कुछ भी नहीं है। मेरे अजीजों, आप सब मिल के, हम जब सब मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं मसीह में, तो फिर खुदा का जलाल जाहिर होता है। हमारी आपस की हम 1% कुछ भी नहीं है। हमारी जब तक आपस की रफाकत एक नहीं होती, मसीह में नहीं होती, तो हम फिर बरकत हो सकते हैं। उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है मेरे अजीजों। उसकी जात के बगैर हम कुछ नहीं है, उसकी फर्मा बरदारी के बगैर हम कुछ नहीं है। और इसी तरह मेरे अजीजों, उसके नाम पर इकट्ठे हो, अगर ऐसा हो तो उसकी हजूरी इस जमीन पर उस बदन के एक छोटे से हिस्से में क्या हो जाएगी? मदूद हो जाएगी। अगर एक ही बदन में आ जाए, एक ही बदन में रहे, तो वो मदूद उसकी हो जाएगी। तो ये खुदा जो है वो मदूद नहीं है, खुदा लामदूद है, उसकी कोई हद नहीं है। उसने हदें बांधी हैं, उसकी कोई हद नहीं बांध सकता। और इसी तरह मेरे अजीजों, वो एक जगह पे मौजूद नहीं है खुदा। हम कहें कि सिर्फ हम यहाँ पे मसीह लोग इकट्ठे हुए हैं, पाकिस्तान में इकट्ठे हैं, तो यहाँ पे मौजूद है यीशु मसीह, मौजूद नहीं है वो। हम जहां भी इकट्ठे होंगे, दुनिया के किसी भी कोने में इकट्ठे होंगे, मसीह के नाम पे इकट्ठे होंगे, यीशु नाम पे इकट्ठे होंगे, तो वो वहां पे मौजूद है मेरे अजीजों, क्योंकि वो लामदूद है, उसकी कोई हद नहीं है, उसको कोई कैद नहीं कर सकता, उसकी कोई जान ले नहीं सकता। अबलीस को भी इख्तियार नहीं था यीशु मसीह की जान को लेने का, उन सिपाहियों को भी इख्तियार नहीं था, रोमी हुकूमत को भी इख्तियार नहीं था कि उसकी जान ले सके। वो उसने खुद अपनी जान दी, खुद कहा, आए बाप मैं अपनी रूह तुझे सौंपता हूं। इसी तरह मेरे अजीजों, इस बात को हमने समझना है कि वो मदूद नहीं है, बल्कि वो जिंदा है। कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, कट करना है, खुदावंद की का नजात दहिंदे को तस्लीम करना है। उस नजात दहिंदे को जब हम तस्लीम करेंगे, 2 या 3 मिल के जब इस बात को तस्लीम करेंगे कि वही मेरा नजात दहिंदा है, वही दुनिया का नजात दहिंदा है, वही हर एक इंसान का नजात दहिंदा है, तो फिर मेरे अजीजों हमारी जिंदगी में खुदा का जलाल जाहिर होगा। और फिर मेरे अजीजों एक कट हो जाएगा हमारा। और इसी तरह हमें तस्लीम करना है, इकट्ठे होना है, वहां ही वो उनके बीच में मौजूद हो जाएगा। इस बात पे कि हम इस बात का इकरार करें कि नजात दहिंदा दुनिया में सिर्फ यीशु मसीह है, और कोई नजात नहीं, और किसी के पास नजात नहीं है। इस बात पर हम इकट्ठे हो जाए। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जो शगिरत थे, जो खुदावंद के रसूल थे, वो सब चीजों में शरीक होते थे, सब चीजों में एक थे। हम हवाला देखते हैं अमाल की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 44 आयत को हम देखते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है यहाँ पे, अगर हालेलुया कोई खुशी से पढ़ना चाहता है तो आजादी है। जी पास्टर जी। ओके जी। अमाल की किताब उसका 2 बाब 44वीं आयत में इस तरह से दर्ज है, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीजों में शरीक थे। आमीन आमीन। यानी पहली बात कि यहाँ पे खुदा के कलाम में लिखा है, और जो ईमान लाए, वो लोग जो ईमान लाए, यीशु मसीह पर ईमान लाए, उन्होंने ईमान लाए, बपतिस्मा लिया, और यीशु की नजात को हासिल किया। और कहता ईमान लाए थे, वो सब एक जगह रहते थे और सब चीजों में शरीक थे, एक जगह रहते थे, कट था उनका। मेरे अजीजों, हम
تو کبھی کبھی بھی ملتے ہیں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی نقطہ چینی ایک دوسرے پہ کرتے رہتے ہیں. ہمیں آج ان چیزوں سے پاک ہونا ہے، ان چیزوں سے نکلنا ہے، ان چیزوں کو پیچھے پھینک دیں. ہم آپس کی ان چیزوں کو دیکھا کریں کہ یہ میرا بھائی، یہ میری بہن، یہ میرا رشتہ دار، میرے جتنے بھی لوگ ہیں یہ مسیح یسوع کے خون سے خریدے ہوئے ہیں. ہم نے اس بات کو بیچ میں رکھنا ہے، یسوع نام کو بیچ میں رکھنا ہے. کہتے ہیں کہ جو میرے نام پر جو اکٹھے ہوں گے اس کے نام پہ ہم اکٹھا ہوا کریں، نہ کہ اپنی شان شوکت کے لیے اکٹھے، نہ کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو دکھانے کے لیے اکٹھے ہوں، نہ کہ ہم اپنی ذات کو کسی کو دکھانے کے لیے اکٹھے ہوں، بلکہ یسوع کی ذات کو دکھانے کے لیے ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. عزیزو، یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ سب شریک تھے، یعنی سب چیزوں میں وہ شریک تھے. جو چیزیں ان کی تھی وہ اپنی چیزوں کو اپنا نہیں سمجھتے تھے. یعنی وہ کوئی بھی کہتا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ میری نہیں ہے بلکہ ہم سب کی ہے. تو میرے عزیزو، ہم میں اور میری میں بہت فرق ہوتا ہے. میری سے ہم کہنا سیکھیں میرے عزیزو. جب ہم کہنا سیکھیں گے تو پھر ہم مسیح کے بدن میں شریک ہوتے جائیں گے، پھر اس میں تقویت پاتے جائیں گے، پھر ہم قدرت پاتے جائیں گے، پھر آپس کی رفاقت بڑھتی جائے گی، پھر آپس کی رفاقت ایک طاقتور رفاقت بن جائے گی. میرے عزیزو، ہم طاقت اس وقت ہم میں ہوتی ہے میرے عزیزو. ایک انگلی کسی کو ماری جائے، ایسے ایک انگلی ایسے آپ کسی کو مارو، کسی کی وکیچے کو انگل مارو، ہاں، اور اسے چبے گی انگل. تو جب یہ ساری 5 انگلیاں ایسے بند کر کے ماریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو چیخا ہی نکلن گیا. تو آج میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ آپ کی ایسے ہونا اس میں طاقت بن جاتی ہے. اگر ایک بندہ ایک انگلی صرف کسی کو ایسے ٹچ کرتا رہے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح ابلیس کے ساتھ بھی ہمیں جب جنگ کرنی ہے تو ایک اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. جب آپ سب اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر ابلیس کو جب مکہ پڑے گا تو پھر ابلیس شرمندہ ہوگا. آج میرے عزیزو، ابلیس کو شرمندہ کرنا سیکھیں. اور اسی طرح ایماندار متواتر ایک جگہ رہتے تھے، سب چیزوں میں ایک دوسرے کو شریک کرتے تھے. آج بھی ہمیں اپنی خوشیوں میں سب کو شریک کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی اپنے غموں میں، اپنے باتوں میں، اپنے جس بھی بات میں ہو، ہمیں شریک کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے عزیزو، ان کے دلوں میں خدا کی محبت ایسی قدرت کے ساتھ چھپی ہوئی تھی، اور وہ اپنی ساری چیزوں میں میرے عزیزو اپنی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کہتے تھے یہ ہماری چیز ہے. آج بھی میرے عزیزو، جب تک کلیسیا کے پہلے نقشے قدم پر ہم نہیں چلیں گے تب تک ہماری آپس کی رفاقت میں محبت نہیں ہو سکتی. آج ضروری ہے کہ ہمیں اس نقشے قدم پر چلنے کی ضرورت ہے، وہ ابتدائی کلیسیا کے نقشے قدم پر چلنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپس کی رفاقت میں خداوند یسوع مسیح موجود ہو جائے. اعمال 4 باب اس کی 32 آیت میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا لکھا ہے. ہاللویا، تھینک یو جیزس. 32ویں آیت میں یہاں پہ لکھا ہے، 4 باب کی 32 آیت لکھا ہے، اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا، بلکہ ان کی سب چیزیں مشترکہ تھی. یعنی میرے عزیزو، ایمانداروں کی یہاں پہ شکل نظر آ رہی ہے.
آپس کی رفاقت کی شکل نظر آ رہی ہے، مسیح کے خون خریدوں کی یہاں پہ شکل نظر آ رہی ہے، جنہوں نے سب کچھ مسیح کے لیے قربان کر دیا، چھوڑ کے ایک طرف پھینک کے کوڑا کرکٹ سمجھ کے وہ مسیح کے پیچھے آ گئے اور کلیسیا کا بدن کا حصہ بن گئے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں بھی دنیا کو کوڑا کرکٹ سمجھ کے مسیح کا ایک بدن بننا ہے۔ ہمیں آج ٹوٹنا نہیں ہے۔ آج ہمیں ایک کون سی مشن بننا ہے جی؟ ایک وہ خربوزہ کبھی آپ نے دیکھا ہو جس کے باہر پھاڑیاں نظر آتی ہیں، دیکھا ہے جی کبھی؟ ہے پائی صاحب، ایک خربوزہ ہوتا ہے جس کے باہر نظر آتے ہیں نشان، اس کی پھاڑیاں باہر نظر آ رہی ہوتی ہیں، جی اس کے جو سلائسز ہوتے ہیں، جی بالکل سلائسز جیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر اندر سے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا۔ باہر سے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سلائسز بنے ہوئے ہیں، لیکن اندر سے وہ مضبوط ہوتا ہے، اندر سے ٹوٹا نہیں ہوتا۔ لیکن میرے عزیزو، مالٹے کو کبھی آپ دیکھیں تو باہر سے آپ کو نظر آئے گا جیسے وہ پورا ہے، بند ہے، مگر اس کے اندر اس کی پھاڑیاں، اس کے پیسز علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ آج میرے عزیزو، ہمیں مالٹا مشن نہیں بننی، ہم نے آج خربوزے کی طرح اندر سے باہر نظر آئے، علیحدہ علیحدہ نظر آئے، علیحدہ علیحدہ ملک میں بیٹھے نظر آئے ہم، مگر اندر سے ہم کیا ہو جائیں جی؟ ایک ہو جائے۔ جیسے خربوزے کے باہر سے سلائسز نظر آتے ہیں مگر وہ اندر سے ایک ہوتا ہے۔ آج مسیح یسوع میں ہمیں ایک کا کرنے کی ضرورت ہے، جیسے یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جماعت ایک دل تھی، ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ جانا بلکہ ان کی سب چیزیں مشترکہ تھی۔ آج میرے عزیزو، ہمیں ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کھول دینا چاہیے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ان ساتھیوں نے، انہوں نے جب ایک اپنے مال کو، یعنی ساتھیوں میں جس کسی کو ضرورت ہوتی تھی وہ مال کو بانٹ دیتے تھے، رقم کو بانٹ دیتے تھے، اور ان کے مسائل جتنے تھے حل ہوتے تھے۔ آج میرے عزیزو، کلیسیاؤں کے مسائل حل ہونے کی بجائے اور بڑھ جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ خاندان جن کو ضرورتیں ہوتی ہیں، ان خاندانوں تک چرچ جو ہے وہ نظر نہیں کر رہا۔ میرے عزیزو، آج ان چرچوں کو، ان بڑی بڑے چرچوں کو، ان مشنوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنی کلیسیوں پہ نظر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھرانوں کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ابتدائی کلیسیا نظر کرتی تھی، جن لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی وہ وہاں پہ ان کو ضرورت کے مطابق بانٹ دیتی تھی۔ آج ضرورت ہے کہ وہی نقش قدم پھر میرے عزیزو بحال کریں، آپس کی رفاقت کو قائم کریں، یسوع کی رفاقت کو قائم کریں، اور ضروری ہے کہ میرے عزیزو مساوی حقوق ہونے چاہیے، چرچوں میں بھی مساوی حقوق ہونے چاہیے۔ ایک خاندان اچھا ہدیہ دے، اس کی طرف زیادہ دعا کرنے جانا ہے، جو ہدیہ نہ دے اس کی طرف دعا کرنا ہی نہیں جانا۔ مساوی، میرے عزیزو، اپنے آپ کو مساوی حقوق سمجھیں، یعنی ان لوگوں کو مساوی طریقے سے ملنا سیکھے میرے عزیزو۔ اور اسی طرح ایماندار، امان لانے والے ایک دل تھے، اور ان کا مقصد کا اتحاد تھا۔ کیا آج ہم میں اتحاد ہے؟ آج ہم اتحاد میں ہیں؟ آج ہم میرے عزیزو اتحاد میں ہونے کی بجائے ہم ایک دوسرے سے اس بات پہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح آج وہ اتحاد میں تھے۔ یہ اتحاد فطری خود غرضی کو نگل جاتا ہے، فطری جو خود غرضی ہوتی ہے اسے ختم کر سکتا ہے اگر اتحاد ہمارے اندر آ جائے گا تو۔ اور میرے عزیزو، اسی طرح یعنی وہ اس کو نگل جائے گا، کھا جائے گا۔ تو آج میرے عزیزو، آج ضروری ہے کہ اپنی محبت کے احساس نے اپنی محبت کو بھرپور محبت میں بڑھائیں، بھرپور محبت میں قائم ہو جائیں،
اور میرے عزیزوں مل کر سب چیزوں کو مشترکہ سمجھیں. خدا کی چیزیں جو ہیں وہ ہماری کٹھی ہیں. اور اسی طرح خارجی شریعت کے دباؤ میں تحت میں نہیں رہنا، آپس کے جھگڑوں میں نہیں پڑنا، آپس کی رفاقت کو قائم کرنا ہے، ابلیس کو شرمندہ کرنا ہے. ابلیس کی کوشش یہی ہے کہ جو رفاقت ہے وہ کلیسیا رفاقت نہ رکھ سکے، آپس کی رفاقت ختم ہو جائے، یک دلی ختم ہو جائے، یک زبان ختم ہو جائے. اگر ایک کوئی زبان بولتا ہے تو اس کی بات کو کاٹ کر دوسری بات پیش کی جاتی ہے. آج ضروری ہے کہ ہم باتیں کاٹے نہ بلکہ خداوند یسوع مسیح کو درجہ دینا سیکھیں. اسی طرح میرے عزیزو آج ضروری ہے اپنے شعور میں اس بات کو سمجھ لیں، اگر مسیح کے نزدیک ہم ہیں تو آپس کی ہماری رفاقت کتنی ہے، آپس کی یعنی مسیح کے اس برکت میں مالا مال ہو جائیں. آج ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، جیسے داؤد کہتا ہے کہ میرے ساتھ مل کے کیا کرو، میرے ساتھ مل کے خدا کی کیا کرو، بڑائی کرو. تو آج میرے عزیزو ہم ان سب لوگوں کو جو سن رہے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے خدا کی کیا کرو، بڑائی کرو. آجو مل کے کرو. اسی طرح ہم اپنی جائیداد کو اپنا نہ سمجھیں، کیونکہ میرے عزیزو یہ دنیا برباد ہو جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی. نیا زمین نیا آسمان کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، ہمیں یہاں سے منتقل کیا جائے گا. ہم یہ زمین چھوڑ کر دوسرے جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ خدا نے ہمارے لیے گھر تیار کیا ہے. ہمیں یہ زمین پر ہم اپنے دل کو نہ لگائیں، کیونکہ ہم نے آسمان پہ جانا ہے. کہتا ہے کہ اساں آسمانہ تے تر جانا تے دکھ دنیا اٹھائے گی. یعنی دنیا نے دکھ اٹھانا ہے، آپ نے دکھ نہیں اٹھانا. آپ مسیح کے لوگ ہیں، آپ خدا کی کلیسیا ہے، آپ اس کا بدن ہے، تو آپ اٹھائے جائیں گے. کلیسیا جب اٹھائی جائے گی، جب تک کلیسیا زمین پر ہے، جب تک روح القدس زمین پر ہے، اس وقت تک وہ ہلاکت کا فرزند ظاہر نہیں ہوگا. وہ اس وقت ظاہر ہوگا جب کلیسیا اٹھائی جائے گی، ریپچر ہو جائے گا. آج میرے عزیزو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ آپس کی رفاقت کو ہم نے کیا کرنا ہے جی، قائم کرنا ہے. کہتا ہے کہ میرے نام سے کیا کرو، جہاں 2 یا 3 کٹھے ہوں گے میں ان کے بیچ میں ہوں. آج ہماری عبادتوں میں، ہماری گیتوں میں، ہماری رفاقت میں، ہماری عبادت جتنی بھی ہم کرتے ہیں اس میں مسیح یسوع کا ہونا لازمی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو ہمارا بیٹھنا اٹھنا یا دعا کرنا کچھ نہیں ہے. میرے عزیزو اپنی دعاؤں میں مسیح کو محسوس کریں. جیسے ہم میں کبھی جب دعا کرتا ہوں کسی بدرو گرفتہ پہ، تو میرے عزیزو اس پہ محسوس ہوتا ہے کہ بیچ میں بدرو ہے. اسی طرح جب بدرو محسوس ہو سکتی ہے تو کیا خدا محسوس نہیں ہمارے اندر ہو سکتا؟ تو ضروری ہے ہمارے اندر ہم محسوس کریں، روح القدس کو محسوس، اس کی حضوری محسوس کریں. آج عبادتوں میں ہماری جلالی عبادت ہونی چاہیے، پاک روح سے بھری عبادت ہونی چاہیے، اور جہاں جہاں بھی کوئی سنتا ہے اسے برکت ملنی چاہیے. اور اسی طرح آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا میرے عزیزو کہ آپس کی رفاقت میں ہم نے بڑھنا ہے. آئے مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند آپ کو برکت دے. آمین آمین. آمین آمین. شکریہ پاسٹر جی، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے اس بابرکت کلام کے لیے جو آج ہم نے جو ہے وہ سیکھا ہے رفاقت کے حوالہ سے. یہ بات سچ ہے، آپ نے جو خدا کے کلام میں سے حوالہ جو ہے وہ میں پڑھ کر جو ہے وہ اس کی تفسیر سنائی ہے. تو